اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حاضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وحلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 101 تک انشاءاللہ ہم آج سماعت کریں گے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ پس تم کدھر تم بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ الفلق الشق، فلق کا معنی ہے چیرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے وہ کرشمے جن کا ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کر کے ان میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور پوچھا جا رہا ہے اے عقل کے دشمنوں، یہ بتاؤ کہ عبادت کے لائق وہ ذات والا صفات ہے جس کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں کہ وہ خشک دانے اور سخت گٹھلی کو چیر کر اس سے سرسبز پودے اور بلند و بالا درخت اگاتا ہے، یا وہ بے بس اور بے جان پتھر وغیرہ کے بت جنہیں اپنی بھی خبر نہیں، گندم کے دانے کا دل چیر کر کس طرح گندم کا پودا نکالتا ہے جس کی کئی بالیں ہوتی ہیں اور ہر بال پر ایک الگ الگ خوشہ ہوتا ہے جس میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، دانے مضبوط غلافوں میں لپٹے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں، یہ سب کو چھوٹے سے دانے میں سے کیوں کر نکلا اور اب تک اس میں کیوں کر سمٹا رہا؟ آم کی چھوٹی سی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت کیسے پیدا ہو گیا؟ اگر انسان اسی میں تأمل کرے تو حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا نا کہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اللہ کی قدرت کا دوسرا اعجاز، بے جان انڈے سے جاندار مرغی، بے شک سبحان اللہ، اور قطرہ آب سے زندہ انسان۔ پانی کا قطرہ ہے اسے انسان بنا رہا ہے جو زمین پہ ٹکتا ہی نہیں اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، اور وہ انڈا ہے بے جان، اس سے مرغی نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فالق الاصباح، وہ نکالنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے۔ وجعل اللیل سکنا، اور بنایا ہے اس نے رات کو آرام کے لیے۔ والشمس، اور بنایا ہے سورج۔ والقمر، اور چاند۔ حسبانا، حساب کے لیے، حسبانا، حساب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست سب کچھ جاننے والے کا، یہ سب کچھ جاننے والے کا اور سب سے غالب کا، یہ سب پیدا کیا ہوا ہے اور مقرر کیا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو۔ یہ ستارے راستے کی پہچان کے لیے ہیں۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ سیدھی راہ معلوم کر سکو ان سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیے ہیں دلائل ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اللہ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک امانت رکھے جانے کی. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. کیوں؟ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، یہ دلیلیں تاکہ ان لوگوں کے لیے یہ دلیلیں ہوں، دی ہیں دلیلیں، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ سب کے لیے یہ کیا ہوں؟ روشن دلیلیں ہو جائیں. صبح، صبا اور اسبا تینوں ہم معنی ہیں. سکنن کا معنی ہے آرام اور راحت، سمجھ آ گئی جی؟ یعنی اس حساب اور اندازے سے سورج اور چاند کی حرکت مقرر فرما دی ہے جس سے دن، مہینے اور سال بنتے ہیں، جس سے گرمی، سردی، بہار اور خزاں کے موسم ظہور پذیر ہوتے ہیں. ایک ہی ہے نا یہ سورج، جی کبھی گرمی دیتا ہے، کبھی اچھا لگتا ہے، بے شک کبھی اس میں بیٹھنے کے دل کرتا ہے، کبھی اس میں بیٹھنے کو دل نہیں ہے. ایک ہی. یہی بہار بناتا ہے، یہی خزاں بناتا ہے، یہی گرمی بناتا ہے، یہی سردی بناتا ہے، کہ موسم ظہور پذیر ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر طرح مستفید ہوتی ہے. پہلی آیت میں دانہ اور گٹھلی جو بظاہر معمولی چیزیں ان کا ذکر فرمایا. اس آیت میں نظام شمسی کے دوائم ستاروں، سورج اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے. بتانا یہ ہے کہ کارخانہ ہستی کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس کی قدرت کاملہ کا کیا ہے؟ کرشمہ ہے. اسی کی حکمت اور علم نے ان کے لیے ایسے اندازے اور ضابطے مقرر کیے ہیں جن کی وہ پابند ہیں، اور سب اسی کے حکم کی تعمیل اور اس کی فرمان کی بجا آوری میں سرگرم عمل ہیں، اور زندگی کی یہ ہمہ ہمی موجود ہے. سبحان اللہ. اہل علم و دانش کے لیے کائنات ہستی کی ہر چیز میں توحید کی دلیلیں موجود ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی. آپ کوئی چیز لے لیں، اس کی وضع و قطع کی موزونیت، اس کی خصوصیت، اس کی انگنت فوائد، اور پھر سارے نظام عالم کے ساتھ اس کی وابستگی کو دیکھ کر انسان مجبوراً کہہ اٹھتا ہے کہ اس کے بنانے والی ذات بڑی قدرت، علم اور حکمت کی مالک ہے. جتنا علم زیادہ ہوگا اسی مناسبت سے عرفان توحید زیادہ ہوگا. سادہ سی بات ہے. ایک درخت ہم لگاتے ہیں، اسے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے جی؟ پانی، جی کھاد نہیں، قدرتی چیز، سورج کی روشنی، سورج کی روشنی، ہوا، بس. چھت میں لگا ہوتا ہے وہ تھوڑا جو اہم ترین چیز ہے اس کو آپ بھول گئے. یعنی ایک درخت ہے نا، اب سادہ سی بات، اس کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے نا. بڑے بڑے تجربات آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے اوپر سے اور اس کو کوئی روشنی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ ہوتا ہی نہیں. بھائی یہ کیوں سڑ گیا؟ جناب اس کی جڑیں مضبوط نہیں تھی زمین میں، یعنی مٹی میں سے ہی یہ مضبوط نہیں تھا. جناب یہ کیوں سڑ گیا؟ وہ جی بارش نہیں ہوئی. اچھا یہ چاروں چیزیں مل کے کس کو بناتی ہیں؟ پودے کو. کس کو بناتی ہیں؟ پودے. گندم کا ہی پودا لے لیں، گندم کا ایک سٹا لے لیں، یہ چاروں چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ گندم بناتی ہیں. اچھا بھائی گندم کیوں بنائی؟ جی یہ انسان کھاتا ہے. اب صرف گندم سٹے سے لے کے انسان تک پہنچنے تک درمیان میں کتنے رکھے؟ کسان ہے، وہ کاٹتا ہے اسے، یعنی پچھلے پروسیس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کاٹتا ہے اسے. کاٹ کے کہاں آتی ہے؟ چکی پہ. جی گھر نہیں آتی سوکھی کدی لے کے آئے ہو. کہاں جاتی ہے؟ ویلے نال جان چھڑائی سرفراز چکی پہ آتی ہے. وہ چکی کے جناب وہ بڑی ساری اس میں جناب وہ تکلیفیں جھیلتا ہے وہ دانہ. پھر جھیلنے کے بعد جناب اس کو اٹھاتا ہے، پھر گھر لاتا ہے، پھر گھر میں بیوی کے حوالے کرتا ہے، ماں بہن کے. پھر وہ اسے گوندتی ہے، پھر گوندنے کے بعد پھر وہ اب آئی توے پہ جناب، اس نے پھر تکلیف برداشت کی جناب، پھر وہ حضرت صاحب کے سامنے آئی اور حضرت صاحب نے آرام سے کھا لیا. اگر حضرت صاحب کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو روٹی کا ایک نوالا میرے پاس آیا ہے،
اس میں کتنے لوگوں نے اور کتنی رب کی قدرتوں نے شامل ہو کے یہ میرے تک آیا ہے، تو کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ اور ایک بندہ وہ ہے جو گھر بیٹھا تھا، اسے کوئی روٹی دے گیا، کھا کے جناب اس نے کھا کے ڈکار مارا، جناب جان چھوٹ گئی، اسے کیا علم ہے یہ روٹی کی قدر کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، جنہیں آرام سے سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے اس کی قدر نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ قدر باپ کو پتہ ہوتی ہے، یہ قدر ماں کو پتہ ہوتی ہے، وہ بار بار انہیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو، بڑا مشکل ہے۔ اور پھر اگر آج کا مہنگائی کا دور ہو اور 6500 کا 6500 کا ایک من آ رہا ہو گندم کا، تو پھر تو میرے خیال میں تارے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، جتنا انسان کا علم بڑھتا جائے گا، اتنی انسان کی رب کی بارگاہ میں توحید کا جو عرفان ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ زمین و آسمان کی مختلف اشیاء کے ذکر کے بعد قدرت اپنے شاہکار حضرت انسان کا ذکر کر رہی ہے۔ ان سب کا اصل الاصول اور جد امجد ایک آدم علیہ السلام ہے۔ مستقر کا معنی ہے قرار پکڑنے کی جگہ، مستودع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کوئی چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے۔ آیت میں الفاظ سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد ماں کا شکم ہے، اور مستودع سے باپ کی پیٹھ، مستودع سے باپ کی پیٹھ۔ اچھا اسی کو لے لیتے ہیں، یہ جو اتنا بڑا انسان جس کے پیر نیچے نہیں ٹکتے، چند ٹکے آ گئے جناب، تو پھر یہ کسی کو کھنتا نہیں، اس کو کس سے پیدا کیا؟ پہلے سے باپ کی پشت میں رکھا، پھر ماں اور باپ کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس پانی کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں رکھا، پہلے مستودع میں تھا، پھر مستقر میں آیا، اور پھر ایک پورے پروسیس کے بعد 9 ماہ کا عرصہ گزارنے کے بعد یہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ پیدا ہو گیا بس۔ اب اگر یہ انسان اپنی تخلیق کے متعلق ہی سوچے تو اسے رب کی توحید کا عرفان ہوگا یا نہیں؟ اس کے متعلق آیت میں الفاظ سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق علماء نے بیان کر دیا۔ بعض نے کہا کہ مستقر سے مراد زمین ہے جہاں انسان دنیاوی زندگی بسر کرتا ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے جہاں مرنے کے بعد حشر تک کا درمیانی عرصہ گزارنا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھ، اور وہی ہے جس نے اتارا بادل سے پانی، وہی ہے جس نے اتارا بادل سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے اگنے والی چیز۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَجْرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے نکالنی اس سے ہری ہری بالیں، نکالتے ہیں اس سے خوشے جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا، اور نکالتے ہیں کھجور سے یعنی اس کے گابے سے گچھے، قِنْوَانٌ دانیہ نیچے جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے پیدا کیے باغات انگور، وَزَيْتُونَ اور زیتون، وَالرُّمَّانَ اور انار کے، متشابہن وغیرہ متشابہ، بعض شکل و ذائقہ میں ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف، اذا اثمر وینعی، جب وہ پھلدار ہو اور دیکھو اس کے پکنے کو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان میں نشانیاں ہیں اس کی قدرت کاملہ کی اس قوم کے لیے جو ایمان دار ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور بنایا انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا انہیں اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم، محض جہالت سے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ مزہ آ گیا جی کہ اللہ نے کیا کیا کیا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔